آدم و حوا کا قصہ قرآن پہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے. یہ بڑا اہم قصہ ہے, قرآن کے شروع میں بیان کر دیا گیا ہے. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے تو آدم و حوا کے قصے کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ خون خرابہ کرے گا, اور آپ کی تعریف کے لیے, آپ کے حمد کے لیے, آپ کے ثنا کے لیے ہم ہیں نا فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ خون خرابہ نہیں کرے گا, اور نہ یہ کہا کہ تمہاری ثنا میرے لیے کافی نہیں ہے, یہ بندے زیادہ ثنا کریں گے, زیادہ حمد کریں گے. یہ نہیں کہا. کیا کہا کہ جو ہم جانتے تم نہیں جانتے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو, اس انسان کو, اس نسل کو میں پیدا کر رہا ہوں کسی اور کام کے لیے, تم نہیں سمجھتے. پھر جب انسانوں کو یوم الست میں جمع کیا گیا, ان سے عہد لیا گیا اور فرشتوں سے کہا کہ ذرا بتاؤ. اچھا بتاؤ سے کیا بتاؤ یہ تو واضح نہیں ہے, اسی لیے الگ الگ فلسفے ہیں. کچھ نے کہا کہ بس علم کا ذکر ہے اس میں, کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آدم میں, اولاد آدم میں جو نیک لوگ تھے ان کے نام پوچھے اللہ تعالیٰ نے. اور ایک تیسری تشریح بھی اس کی ہے کہ انسان کو قیامت تک جو علم ملنا تھا, جو کچھ اس نے بنانا تھا, جو ایجادات کرنی تھی, وہ سارا کچھ علم آدم کی چپ میں, آدم کی جین میں ڈال دی گئی. اور قیامت تک انسانوں نے جو کچھ کرنا تھا, بنانا تھا, وہ سب ظاہر کر دیا گیا فرشتوں کے سامنے. اور فرشتے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے, کیا کیا کر ڈالی گئی ہے. تو اسی لیے بہت ہی بیچارگی ہے, فرشتوں کے جواب میں بڑی بیچارگی ہے کہ اے رب جو آپ نے ہمیں بتایا ہم تو نہیں جانتے ہیں. یہ تو پہلے بھی کہہ سکتے تھے وہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تم نام بتاؤ تو کہہ دیتے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تو ہم کیسے بتا دیں. یقیناً کوئی غیر معمولی مشاہدہ کروایا گیا فرشتوں کو, اور صرف فرشتوں کو نہیں, سجدے کا حکم سب کو دیا گیا تھا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا. اگر وہ فرشتہ نہیں تھا, حکم سجدوں کا صرف فرشتوں کے لیے تھا, تو ابلیس کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. پوری کائنات کے لیے حکم تھا. اور سجدے کا مطلب ناک رگڑنا نہیں ہے ہمیشہ. فرشتوں کا جسم ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا. اصل جو مطلب ہے کہ سرنڈر کر جاؤ, میرے مقرر کیے ہوئے اس خلیفہ کو کی اتھارٹی کو مان لو. یہ زمین پر خلیفہ ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جو جو کام یہ کرے گا اس میں تعاون کرنا ہے اس کے ساتھ. تو زمین پر انسان سبحان اللہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں آیا, فرشتہ بننے کے لیے نہیں آیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے, جس نے مجھے سجدہ کیا میں ویسا بننے کی کوشش کروں. اسی لیے آج کے دور میں دیکھیں آپ کہ نیک لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں, فرشتے. پوچھے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو, دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو. یعنی دنیا میں شیطان کی حاکمیت ہو, شیطان کے چیلے دنیا میں تباہی اور فساد پھیلا رہے ہوں, حضرت کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے, حضرت کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے, بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان نہیں چاہیے تھے. زمین پر خلیفہ یعنی زمین کا ایڈمنسٹریٹر, زمین کا نظام چلانے والا. خلیفہ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں. انسان جو خلیفہ ہے 4 کام ہے بیسیکلی اس کے. بندگی رب, میں تشریح نہیں کرتا, آپ سب جانتے ہیں. نمبر 2, زمین پر ایک صالح انسانی تمدن, سویلائزیشن کا قیام. جب آدم و حوا اتارے گئے تو بچے پیدا ہونے تھے, خاندان بننے تھے, معاشرہ بننا تھا, سماج بننا تھا. تو زمین پر ایک صالح انسانی تمدن کا قیام. نمبر 3, زمین کا انتظام, بلکہ حسن انتظام, مینجمنٹ, اس زمین کی مینجمنٹ. اور چوتھی چیز کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا اور ان قوتوں کو قابو کر کے استعمال کرنا. یہ 4 کام کار خلافت میں سے ہیں. پہلے 2 کام وحی کے بغیر نہیں ہو سکتے, وحی کی رہنمائی کے بغیر نہ بندگی رب ہو سکتی ہے, نہ زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام ہو سکتا ہے. لیکن باقی 2 کام اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. آج دنیا کا نظام وحی الہی کے مطابق نہیں چل رہا ہے, بلکہ شیطانی وسوسوں کے مطابق چل رہا ہے. اور کائنات کی قوتوں کی تسخیر کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے.
جو وحی الہی سے بے نیاز ہے وہی کر رہے ہیں نا. ہم تو صرف جگالی کرتے ہیں. ٹیلی فون وہ بناتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر وہ بناتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں وہ بناتے ہیں ہم اپنے پیسے لگا لگا کے خریدتے ہیں, کروز وہ بناتے ہیں ہمارا شہزادہ جاتا اور ایک نظر دیکھ کر 6 ارب روپے کے کروز خرید لیتا ہے. مالک بیچنا نہیں چاہتا تو پیسہ بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ نہیں کروز چاہیے. ملک میں حال یہ ہے کہ 8-8 مہینے سے تنخواہ نہیں دی ہے لوگوں کو, لیکن شہزادے نے کروز خرید لیا. بناتے وہ ہیں, استعمال ہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب مسلمان کو قتل کرنا ہوتا ہے, ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو مارنا چاہتا ہے تو اسلحہ بھی ان کا لیتا ہے. تو تسخیر کائنات, کائناتی قوتوں کی تسخیر, یہ وحی الہی سے بے نیاز قوتیں یہ کام کر رہی ہیں. تو ایسے میں کیا ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں, کم از کم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, اس کتاب کو مانتے ہیں, اس دین کو مانتے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ زمین کا نظام ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہو یا نہ ہو. ٹھیک طریقے سے کوشش کریں کہ زمین پر ابلیس کی حاکمیت نہ رہے. ابلیس کے چیلے جو ہیں وہ زمین پر اپنے طریقے سے خلافت نہ کریں. قرآن میں ایک بات ابلیس سے کہلوائی گئی ہے کہ میں اس سے حصہ وصول کروں گا, بنی آدم سے حصہ وصول کروں گا. یہ حصہ یہی ہے, خلافت میں حصہ, کیونکہ وہ خود دعوے دار تھا, متمنی تھا, تمنائی تھا خلافت ملنے کا. ابلیس نہیں ملی تو اس نے کہا کہ پھر ڈاکہ ڈالوں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اسے بہلاؤں گا, اسے امیدیں دلاؤں گا, آرزوؤں کے کھلونے دوں گا اسے, اور اسے اپنے حصہ وصول کروں گا. یہ خلافت والا کام. تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دنیا آپ کے دعوے پہ یقین نہیں کرے گی, آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرے گی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو, آپ سے مراد آپ لوگ کچھ نہیں بلکہ مجموعی طور پہ امت مسلمہ ہے مراد ہے, امت مسلمہ کی ایک قابل لحاظ تعداد اسلام کے سارے دعووں کو عمل کا روپ نہ دے دے. ماڈل انسان, ماڈل سماج, ماڈل ادارے, ماڈل ریاست, ماڈل حکومت, ماڈل معیشت, ماڈل جسٹس, عدل اجتماعی, جب دنیا سر کی آنکھوں سے دیکھے گی کہ یہ ہیں مسلمان, یہ ہے مسلمان ملک, یہ ہے ان کا سماج جہاں انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے, تو پھر آپ کے پروپیگنڈے کے بغیر بھی بلکہ آپ کے منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے. اور جب دیکھیں گے تو صرف پروپیگنڈے کا اثر ہی ظاہر نہیں ہوگا بلکہ عصائے موسیٰ سے وہ ساری لکڑیاں اپنی حقیقت کھول دیں گی اور سجدے میں لوگ گر جائیں گے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان یہ ثابت کریں کہ آج کے دور میں بھی اسلام قابل عمل ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اسلام آخر چاہتا کیا ہے, کیا رہنمائی مراد ہے. خلافت کے کام میں رہنمائی مراد ہے. بندگی رب, بندگی کے اصول جو بتا دیے گئے ہیں وہ قیامت تک یکساں رہیں گے. نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں, حج کیسے کرنا ہے, یہ چلتا رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے. جو عمل نہ کرنا چاہے بے شک نہ کرے, لیکن جو عمل کرے گا اسی طریقے سے کرے گا. آج حج کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہوگا. ٹرین پہ بیٹھ کے جا سکتا ہے رمی کرنے کے لیے, لیکن کہ اگر رمی کی ضرورت نہیں ہے, یہ حاجی زیادہ ہو گئے سال میں 2 حج کر لیتے ہیں, 3 حج کر لیتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. نماز کی وہی 5 ہی اوقات ہیں, وہی رکعتیں ہیں, قبلہ ہی ہے, کوئی اور قبلہ نہیں ہو سکتا. تو جو عبودیت کے مراسم ہیں وہ تو وہی رہیں گے, اس میں نئی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری چیز سماج, ایک صالح انسانی تمدن کا قیام. تو انسانی رشتوں میں یاد رکھیے کہ بہت کم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. ماں باپ کی محبت بچے سے, بچے کی محبت والدین سے, بھائی بہن کا تعلق, رشتوں کا تعلق, اس میں جو فطرت انسانی ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ہاں, فطرت پر کوئی نشہ پلا کر پردہ ڈال دیا جائے, ڈی سینسٹائز کر دیا جائے تو اور بات ہے کہ سگا بھائی مصیبت میں پڑا ہو اور آپ آنکھ پھیر لیں, منہ پھیر لیں, والدین پریشان حال ہوں, آپ توجہ نہ دیں,
تو یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ فطرت کو مسخ کر کے جبراً سے کام کروایا جاتا ہے. ورنہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک اجنبی بھی گر پڑے تو میں لپکے سے اٹھاؤں گا، یہ انسانی فطرت ہے. لہٰذا سماج کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. زیادہ زیادہ کیا ہے کہ بھئی اب چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، 2 کمرے کے فلیٹ پہ رہتے ہیں، تو اس میں گریٹر فیملی کیسے رہے، یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے. تو آپ والدین کو دوسرا فلیٹ دلوا دیجئے، لیکن والدین کی خدمت کرنے سے آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں. جائیداد کی تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، اس کی تقسیم کا کوئی نیا اصول نہیں ہوگا. اگر بیٹی یا بہن کا حصہ آدھا ہے تو اب دنیا بدل گئی ہے، تو حصہ بھائی یا بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں باتیں عرض کر دوں، یہ بڑا ایشو بنایا گیا ہے. خود ہمارے یہاں جو مغرب کے ذہن سے سوچنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور جو وضاحت کرتے ہیں وہ دفاعی انداز میں وضاحت کرتے ہیں. میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں کلاس میں لڑکے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، عورت کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، وہاں پر سیاسیات میرا موضوع ہے. تو وہاں میں کہتا ہوں کہ لڑکی کو، بیٹی کو اتنا بھی نہیں ملنا چاہیے تھا جتنا اللہ نے دے دیا ہے، آدھا بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ تھا انصاف کا تقاضا، لیکن اللہ نے انصاف کے بجائے رحم پہ عمل کیا. کیسے؟ خاتون پر اسلامی معاشرہ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں ہے، فائنینشیل بوجھ نہیں ڈالتا، نہ فزیکل بوجھ ڈالتا ہے زیادہ. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے کہ اس کی ساری معاشی ضروریات پوری کرے. اگر وہ ماں ہے تو بیٹا ذمہ دار ہے. اگر وہ بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے. اگر وہ بہن ہے اور والدین نہیں ہیں تو بھائی ذمہ دار ہے. کھانا پینا، کپڑے لتے، علاج معالجہ، گھر ور سب مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کو روٹی پکا کر نہیں دوں گی تو مرد یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ نہیں دینا پڑے گا، شرعاً تقاضا نہیں کر سکتا. اور بہت سے رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں اس وجہ سے کہ لڑکیوں کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ تمہارے حقوق یہ ہیں. حقوق کا دور ہے نا، ہر آدمی حق کی بات کرتا ہے، فرض کی کوئی نہیں کرتا. تو نادان بچیاں ہوتی ہیں اپنی ماں کی بات میں آ کر کے یا مولوی صاحب کی بات میں آ کر سسرال میں جا کر کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کریں میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، اخلاقی طور پر اور سماجی طور پر یہ جواب انتہائی غلط ہے. تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ شوہر کا دل جیتو، اسے خوش رکھو، یہ تو ذمہ داری ہے نا شرعاً. تو کیا کوئی شوہر اتنا بغیرت ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اور باپ کی دیکھ بھال نہ ہو، کھانا نہ دیا جائے اور وہ خوش ہو کے بیوی ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے سمجھدار بچیاں جب شادی کے بعد جاتی ہیں تو شوہر کا دل جیتنے کے لیے سسرالیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں. اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، تو اتنی خدمت کرتی ہے کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ تو بہت خدمت کرتی ہے، میری بیوی نہیں تو فرشتہ بن کر آئی ہے میرے پاس. لیکن میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت ارب پتی بھی ہو تو اس کا شوہر نہیں کہہ سکتا کہ گھر کا خرچہ تم اٹھاؤ. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو جب عورت پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے تو اس کو اس کے باپ کا ورثہ کیوں ملے؟ نہیں ملنا چاہیے. لیکن اسلام نے اس وقت وہ ورثہ دیا کہ جب کہ عورت خود مال وراثت ہوتی تھی. عورت خود مال وراثت ہوتی تھی، اور عرب کے بعض قبائل میں آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں اسی طرح سے بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی جیسے بھیڑ بکریاں تقسیم ہوتی ہیں، اس طرح تقسیم ہوا کرتی تھی. اور صرف عربوں کا حال نہیں تھا، پوری دنیا کا یہ حال تھا. اور آج بھی مغرب میں کیا ہے، کسی بیٹی کو کوئی حق مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. وہاں کہتے ہیں کہ مالدار آدمی نے ول کیا لکھی ہے، وصیت کیا لکھی ہے. اگر اس نے سارا مال کسی ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو دے دیا، یا کسی کو نہیں دیا، کسی کتے کے نام کر دیا، تو قانونی طور پہ کتے کے ملکیت ہے وہ. بیٹا بیٹی کوئی کچھ نہیں ملے گا. اسلام نے تو کہہ دیا کہ اگر وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی وصیت کرے گا تو وصیت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی.
تمہیں صرف 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے، 2/3 تو لازماً تقسیم ہونا ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ رسول نے مقرر کر دیے ہیں۔ اچھا یہ بات ہم اس طرح نہیں کہتے، آپ کہیے، عورت مطمئن ہو جائے گی۔ مغرب کہتا ہے کہ اسلام نے کیوں عورت کی سربراہی ممنوع قرار دی ہے؟ میں پڑھاتا ہوں، میں نے پولیٹیکل سائنس، وہاں سوال ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل نارمل حالت میں کسی اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی حکومت یا بڑے اسلامی ادارے کی سربراہ عورت نہیں ہو سکتی، مجھے پوری شرح صدر ہے، اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے۔ بچوں نے پوچھا کیوں سر؟ میں نے کہا کہ اجتماعی معاملات کی ذمہ داری کسی کا پریولیج نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے، بوجھ ہے، بار ہے۔ یہ تو مرد کا حق نہیں ہے کہ جا کے عورت کا حق ہو۔ اسلامی ریاست کی سربراہی مرد کا بھی حق نہیں ہے کہ جا کے عورت کا حق ہو، حق ہی نہیں ہے یہ تو ڈیوٹی ہے۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ مشکل کام مردوں کے سپرد، نرم و نازک کام عورت کے سپرد۔ مرد ریشم نہیں پہنے گا، سونا نہیں پہنے گا، عورت پہنے گی۔ مرد سرخ کپڑے نہیں پہنے گا، عورت پہنے گی۔ مرد جو ہے نرم و نازک زندگی نہیں گزارے گا، عورت کو نرم و نازک ماحول دیا جائے گا۔ اس کی شخصیت میں نزاکت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتنا بڑا کام دے دیا ہے کہ اس کے بعد کسی کام کی گنجائش تھی نہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ نسل نو کو پیدا کرنا اور نسل نو کو مستقبل کی انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار کرنا، بہترین انسان معاشرے کو دینا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورت اس کام کے لیے فارغ ہو اور اسے سپورٹ دی جائے۔ آپ اس لہجے میں بات کیجئے، ایگریسو بات کیجئے، ڈیفینسو نہیں، اوفینسو کی بات کیجئے۔ عورت کے ایشو مغرب نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ عورت کے موضوع پر مغرب بہت نیچے ہے، اسلام بہت اوپر ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ سکیں یہ بات۔ تو جو بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک مخصوص تصور حیات ہے، ایک مخصوص تصور کائنات ہے، ہمارا ایک مخصوص تصور انسان اور تصور جہان ہے۔ جو چیز اسے لگا کھاتی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، جو چیز کے برعکس ہے اسے قبول نہیں کرتے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو۔ جدید سائنس، ٹیکنالوجی، یہ انسانوں کی مشترکہ میراث ہے، یاد رکھیے۔ یہ کفر اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ آپ دل کے مریض ہوں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دے، آپ پوچھتے ہیں کہاں ایجاد ہوئی دوائی، کہاں بن کے آتی ہے، کون سی کمپنی بناتی ہے؟ یہ انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ہمارے بعض قوم نگار طنز کرتے ہیں کہ مغرب کی دوائی تم استعمال کرتے ہو، مغرب کو گالیاں دیتے ہو، انتہائی زیادتی کرتے ہیں۔ تحقیق، جستجو، سائنس، ٹیکنالوجی، علم، یہ سارے انسانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ نہ وہ کافروں کی میراث ہے نہ مسلمانوں کی میراث ہے، تمام انسانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اس میں اضافہ کرے، کوئی بھی ترقی کرے، راکٹ بنے ہم بیٹھیں گے، جہاز بنے ہم بیٹھیں گے، چاہے کہیں بنتا ہو جہاز، انسانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ اس لیے کہ یہ مادی اشیاء سے متعلق چیزیں ہیں، یہ رہن سہن سے متعلق چیزیں ہیں، یہ بیسک چیز نہیں ہے۔ لیکن تصور حیات کیا ہو، فلسفہ حیات کیا ہو، اخلاقیات کیا ہوں، زندگی کے اصول کیا ہوں، اور حلال و حرام کیا ہو، جائز و ناجائز کیا ہو، اس پہ اسلام کے بہت واضح دو ٹوک اس کے رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، اصول موجود ہیں جن کو سمجھنا بھی ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے نمونہ دکھانا ہوگا۔ دنیا تو منتظر ہے کہ مسلمان کوئی نمونہ بنا کر دکھائیں تو اس کے پیچھے چلے۔ اس لیے کہ دنیا 400 سال سے جس مغربی تہذیب کی گرفت میں ہے، اس تہذیب نے زندگی کا معیار، اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو بڑھا دیا ہے، لیکن انسان کی انسانیت گھٹا دی ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ انسان بڑھ کے 7 ارب سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن انسان نہیں، وہ سائے ہیں۔ یہ جہل خرد ہے، عقل سے وابستہ جہالت ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم عبد نہیں ہو، تم خلیفہ نہیں ہو، تم جانوروں میں سے ایک جانور ہو، تم مادی اشیاء میں سے ایک مادی شے ہو۔ لہٰذا میرا صرف اتنا عرض کرنا ہے
کہ وہ لوگ جو اسلام پہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اسلام کا مخصوص تصور حیات کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، تصور جہان کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس خاص قسم کا فرد بننے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس خاص قسم کا جہان اپنے ارد گرد بنانے کی کوشش کریں جہاں جہاں ان کا دائرہ اختیار ہے، گھر سے لے کر جہان تک، تاکہ دنیا کے سامنے چھوٹے چھوٹے رول ماڈلز آئیں۔ اگر پوری ریاست ہم نہیں بنا سکتے، خلافت نہیں بنا سکتے، تو میں تو بن سکتا ہوں نا ویسا، آپ تو بن سکتے ہیں نا ویسے، ہمارا گھرانہ تو ویسا ہو سکتا ہے۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو تو اسلامی نہج پہ لا سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، اسلامی نہج کا مطلب فتووں کی زبان میں چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی نفسیات تھی، وہ ہر چیز کو اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے کرتے تھے اور روح نہیں بلکہ ظاہر کو دیکھتے تھے۔ میں امریکہ گیا تو ہمارے ایک دوست نے بتایا، وہ ایک یہودی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں نامحرم کے ساتھ 1 to 1 ملاقات حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے کہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ملنا چاہتے ہیں تو چھت کے نیچے نہیں مل سکتے۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں پھر؟ کہتے کھلی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، لان میں بیٹھیں گے، کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے تاکہ شریعت پہ عمل ہو اور ڈیٹنگ کریں۔ پھر ان کی عورتیں جو شریعت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، شریعت موسوی پہ، تو سر کا بال دکھانا ان کے یہ حرام ہے، کسی نامحرم کو سر کے بال دکھانا۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیو کر لیتی ہیں سر کے بال اور وگ لگا لیتی ہیں کہ یہ وگ ہے نا، میرے اصلی بال تھوڑی ہیں، اگر نامحرم دیکھ رہا ہے تو اب شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کالی جالی ملتی ہے، پورے بال پر جالی لپیٹ لیتی ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمان بھی کچھ اسی قسم کے تابع شریعت بن کے رہ گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لازم ہے کہ تم وہ سب کچھ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ گو ایک صحرائی جانور ہوتا ہے چھپکلی ٹائپ کا، کہ اگر گو کے بل میں گھسے تھے وہ تو تم بھی گھسو گے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اسی کے مصداق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے اور دین کا جو صحیح تصور ہے وہ ہمیں سمجھائے بھی، اس پہ یقین دے اور ہماری زندگی کو اس کا گواہ بنائے تاکہ ہم دنیا پر گواہ ہوں اللہ کے سچے دین کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال آیا کہ اسلام کے عملی نمونے کو پیش کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سے ماڈل بستی بنا کر دنیا کو کیوں نہیں دکھا دیتی کہ آپ کی گفتگو نتیجے میں ایک رول ماڈل سامنے آ سکے جس کا دلیل سے زیادہ اثر ہوگا۔ دیکھیے دنیا تو گلوبلائز ہو گئی ہے، آپ کے بیڈ روم میں وہ گھسا ہوا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کی رسائی بیڈ روم تک ہو گئی ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے فون کو ایسی جگہ رکھا کرو کہ اس کا کیمرہ خود بخود آپ کی تصویریں نہ بنا کہ بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو دنیا تو اتنی سکڑ گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کے بستیاں بنا لیں جو پوری اسلامی ہو۔ اب تو کوئی ایک ملک اسلامی نہیں ہو سکتا۔ میری بات ذرا غور سے سنیے کہ اب جو دنیا ہے اس میں کوئی ملک تنہا اسلامی ملک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنی بیمز آ رہے ہیں میسیجز کے، پیغامات کے، تصورات کے، خیالات کے، کہ ان کو کوئی دیوار روک نہیں سکتی۔ پہلے آپ سینسر لگا سکتے تھے، ایسے ٹولز تھے کہ آپ روک دیں، اب وہ نہ سینسر ہے نہ ٹول ہے۔ اب جو ہے آپ کو پوری دنیا کو ایڈریس کرنا ہوگا، گلوبلی سوچنا ہوگا، کریں گے تو لوکلی یا پرسنلی، لیکن سوچنا ہوگا گلوبلی، دنیا کو سامنے رکھ کر۔ تو دنیا سے کٹنے کا نہیں، دنیا سے جڑنے کا، دنیا کو انگیج کرنے کا، دنیا کو کمیونیکیٹ کرنے کا دور ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو دنیا تھی، جو معاشرت تھی، آج وہ نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا آج کے دور میں رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس کے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسلام نے لباس کا کوئی خاص طرز نہیں دیا ہے۔ شلوار قمیص اسلامی لباس نہیں ہے اور پینٹ شرٹ غیر اسلامی لباس نہیں ہے۔
اسلام نے 4 شرطیں لگائی ہیں لباس کے لیے. نمبر یہ کہ ساتر ہو, ستر پوشی کرنے والا, اور ستر کا سب کو پتہ ہے 1400 سال پہلے جو ستر ہوتا تھا آج بھی وہی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ لباس آپ کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہو, موسمی حالات سے, دیگر چیزوں سے آپ کے جسم کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت کرنے کو بھی دین کے مقاصد بھی بیان کرتا ہے. نمبر 3 کہ وہ لباس جو ہے وہ آپ کی زینت میں اضافہ کرے, آپ بھلے انسان نظر آئیں, مسخرے نظر نہ آئیں مثلا لباس کی وجہ سے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ لباس صحیح معلوم ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. دور سے نظر آنا چاہیے کہ یہ لباس پہنے ہوئی جو انسان ہے وہ عورت ہے کہ مرد ہے, یہ ضروری ہے. یہ 4 شرطیں بنیادی لباس کے لیے. اب یہ شرطیں شلوار قمیض سے پوری ہوتی ہو, شیروانی پاجامے سے پوری ہوتی ہو, پینٹ شرٹ سے پوری ہوتی ہو, دھوتی اور لنگی سے پوری ہوتی ہو, اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. زمانہ بدلے گا تو لباس کا طرز بدل جائے گا, یہ 4 اصول باقی رہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانے پینے میں سب چیزیں حلال ہیں جو طیب ہیں. کچھ چیزوں کو بتا دیے گا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, وہ ہمیشہ حرام رہیں گی. باقی آپ گائے کے گوشت سے یا بکرے کے گوشت سے یا سبزی سے کیا کھانا پکاتے ہیں یہ آپ کی مرضی. حیدرآبادی ڈش اور ہوتی ہے, مدراسی ڈش کوئی اور ہوتی ہے, بیمنی ڈش کچھ اور ہوتی ہے, دلی والوں کی ڈش کچھ اور ہوتی ہے, ٹرکش کوئی اور ہوتی ہے. میں جاپان گیا تو وہاں ایک مسلمانوں کا اجتماع تھا, تو وہاں انہوں نے بریانی رکھی اور قورمہ رکھا اور نہاری. تو وہاں کافی لوگوں کی بیویاں جاپانی ہیں اور کچھ مرد بھی جاپانی تھے, سب سی کر رہے تھے مرچوں کی وجہ سے. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ان کو مسلمان کرو, پاکستانی مت کرو. جاپان بلینڈڈ اسلام چاہیے, پاکستانی اسلام نہیں چاہیے. ان کو بتا دو, وہ بوتھا کھاتے ہیں, سور کھاتے ہیں بہت شوق سے, کہ سور نہیں کھانا ہے, غیر ذبیحہ نہیں کھانا ہے, وائن نہیں استعمال کرنا کھانے پینے میں, وغیرہ وغیرہ. اب وہ سی فوڈ کھاتے ہیں یا سبزی بہت کھاتے ہیں کچی, تو کھانے دو ان کو, ان کا ٹیسٹ مت بدلو, جو حرام چیزیں وہ ہٹا دو. تو دنیا میں جو تبدیلی آتی ہے نا وہ اس حوالے سے آتی ہے, بیسک چیزوں میں نہیں آتی ہے. رہن سہن میں بھی جو حیا ہے, گھر میں اس کا خیال ہونا چاہیے, گھر آپ کا حیادار ہونا چاہیے, لباس حیادار ہونا چاہیے, ماحول حیا والا ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اب انصاف کے لیے قاضی قضات صاحب مسجد میں بیٹھیں یا سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں بیٹھیں, اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں پرانا تصور جم کے رہ گیا, خاص طور سے سیاسی معاملے میں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک خلیفہ راشد کا تصور کیجیے, تو فوراً آپ کے ذہن میں حضرت عمر آ جائیں گے. اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ خلیفہ راشد وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں کوڑا ہو, جس کے چہرے پر سختی ہو, مسکراہٹ وہ جانتا نہ ہو, بازاروں میں گلیوں میں گھومتا رہتا ہو, کرے کوئی غلطی ہو میں مارنا شروع کر دوں. یہ تصور آتا ہے نا. تھک جائے گا تو کسی کھجور کے درخت کے نیچے پتھر پہ سر رکھ کے سو جائے گا. میرا یہ تصور نہیں خلیفہ راشد کے لیے. مستقبل کا خلیفہ راشد گدھے پر, گھوڑے پر, خچر پہ نہیں بیٹھے گا, درختوں کے نیچے نہیں سوئے گا, 14 پیون والے کپڑے نہیں پہنے گا. خلیفہ راشد ہونے کی کوئی شرائط نہیں ہے. یہ اس زمانے کا تمدن تھا. مدینے میں بیشتر لوگ ایسے ہی تھے. آج کا خلیفہ جدید ترین طیاروں میں جائے گا, جدید ترین گاڑیوں میں بیٹھے گا, کمیونیکیشن کے جدید ترین گیجٹ استعمال کرے گا. اب وہ گلیوں میں گھن کر خبر نہیں لے گا کہ کہاں پہ لوگ پریشان حال ہیں. جدید ترین کیمرے ہیں, جدید ترین وسائل ہیں, ذرائع ہیں, جن کو استعمال کر کے وہ معلوم کرے گا کہ میری رعایا میں سے, میرے عوام میں سے کہاں مسائل مصائب ہیں, کہاں لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا زنجیر عدل, کہانیوں میں آتا ہے. تو زنجیر عدل اس لیے کہ نئی چیز تھی, جہانگیر نے زنجیر لگائی ہوئی تھی, تو اس نے ایک نئی اختراع کی. عدل تو پرانی زمانے سے چلا آ رہا ہے, عدل تو ہمیشہ رہے گا, لیکن عدل کوئی زنجیر سے عدل ہوگی, ای میل کر کے عدل مل جائے گا, مجھے واٹس ایپ کر کے عدل مل جائے گا, یہ چیزیں بدلتی رہیں گی, لیکن عدل جو ہے عدل وہی رہے گا. لہٰذا 14 صدیوں میں کیا کہ اگلی 14 صدیوں میں تبدیلیاں آئیں گی, وہ بیسکس میں نہیں آئیں گی, وہ طور طریقوں میں آئیں گی, رہن سہن میں آئیں گی, کھانے پینے کے طریقوں میں آئیں گی. آج سے 14 صدیاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مشین کے بنے ہوئے کپڑے نہیں پہنے. دستی کھڈیاں ہوا کرتی تھی نا, سلائی مشین نہیں ایجاد ہوئی تھی, نہ مشینی کھڈی تھی. اب اگر کوئی کہے آج کہ بھئی سنت تو یہ ہے کہ ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے پہنے جائیں, یہ سنت ہے,
میں کہتا ہوں کہ گاڑی پہ بیٹھنا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے, جہاز پہ بیٹھنا ہے, بھی تو سنت نہیں ہے نا. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ آپ جہاز پر بیٹھے ہوں. آپ لوگوں نے پڑھی تو مجھے بتا دیجیے. کسی صحابی نے کار پہ سفر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ہم کرتے ہیں نا, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اسے ان چیزوں کا تعلق ان امور سے نہیں ہے دین کے کہ جس میں ہمیں سنت کی ضرورت ہو. لیکن سنت یہ ہے کہ وہ سادہ تھے, مخلص تھے, حیادار تھے, منصف تھے, خدا سے ڈرنے والے تھے, عدل کرنے والے تھے, انسانوں سے محبت کرنے والے تھے. یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی.